السلام علیکم ویورس اینڈ فرینڈ، جتنے بھی میرے فالوور ہیں اور سبسکرائبر ہیں سب کو میری طرف سے سلام۔ میں عدیل عباسی آپ کو پاکستانی پولیٹکس میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے میں اپنی تمام ویڈیوز بناتا ہوں، 3 کیٹیگریز میں بناتا ہوں۔ پہلی کیٹیگری تو ہوتی ہے پولیٹیشین، اس کے بعد کرکٹ، اور اس کے بعد اسلام اور شریعت۔ تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عورتوں کے حقوق، لڑکیوں کے حقوق، مطلب آج عورت کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کتنی عزت اور رسپیکٹ دی ہے اور کیا مقام دیا عورت کو، اور آج کی عورت اس مقام کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہے، یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہوں آج میں۔ تو دوستو، عورت کا ایک مقام ہے اللہ پاک۔ عورت آپ کو پتہ ہے میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری پھوپھی بھی ہے، مطلب عورت کا میری طرح ہر انسان کے ساتھ عورت کا رشتہ ہوتا ہے، ہر انسان عورت سے پیدا ہوا۔ تو عورت کا احترام کرنا، لڑکیوں کا احترام کرنا، ہمیں آج کل کے خصوصی بھی ینگ لڑکوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب آپ کسی کی بہن بیٹی کو بلاتے ہیں، بری طریقے سے، بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، آپ کی بہن بھی ہوتی ہے، آپ کی بھابھی بھی ہوتی ہے، آپ پورے خاندان میں عورتیں ہوتی ہیں، مطلب ماں سے لے کے دادی لے کے خالہ تک پورے نسل چلتی ہے ایک سے لے کر عورت سے۔ تو پلیز عورت کی عزت کرنا سیکھیں، تو عورت کو وہ مقام دیں جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے جو اللہ پاک نے مقام دیا اس مقام کو جانیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے، اور مرد کو جو حکم دیا اللہ پاک نے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، اور عورت کو جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ پردے میں رہو، پردہ رہو۔ اب دوسری بات میں عورت کے لیے جو کرنا چاہتا ہوں، آج کل کی جو عورتیں کہتی ہیں کہ مغربی تہذیب پر چل کے وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ شوہر یہ کام خود کرے، شوہر کپڑے خود دھوئے، شوہر روٹی خود پکائے، تو آپ کس کے لیے رکھیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے اور نماز کی پابندی کرتی ہے، اور جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے پردہ کرتی ہے جس طرح شریعت کے مطابق حکم ہے، اور اپنے شوہر کو بنا بتائے کہیں جاتی نہیں ہے، اس کے اپنے گھر کی چہاردیواری کے اندر رہتی ہے، تو اس عورت کو اللہ پاک نے بہت درجہ دیا، اور قیامت والے دن میں ایسی عورت کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو عورت کی شان میں عورت کے مقام میں پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ النساء ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ 22ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے، مطلب عورت کو مقام دیا ہے۔ تو عورت کے مقام کے متعلق اللہ پاک نے 22ویں پارے میں بھی بہت سارے آیات میں فرمایا ہے۔ تو میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، عورت کو جس گندی نظر سے دیکھا جا رہا ہے باہر معاشرے میں، اگر عورت باہر کوئی کام کر، لڑکی کچھ کام کر رہی ہے تو لڑکی کو کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہی ہے۔ مطلب پہلے تو میں تو کہتا ہوں ایسی لڑکیوں کو پہلے میں تو خود بہت ملامت کرتا ہوں جو کام کرتی ہیں مگر اپنے باپردہ ہو کر نہیں کرتی، مگر ان کو اپنے ایک مقام کا نہیں پتہ کہ اللہ پاک نے ان کو جو مقام دیا اس کو وہ نہیں جانتی۔ تو ٹھیک ہے، عورتیں نوکری کر سکتی ہیں، کریں، مگر ایک طریقے میں شریعت کی حدود میں رہ کر، پردہ ہو کر۔ تو آج کل یہ جو گرل فرینڈ کا، محبت کی شادی کا، یہ جو سارا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، یہ کدھر سے ہوا ہے، یہ ہم نے کدھر سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے سیکھا ہے مغربی تہذیب، انگریزوں سے سیکھ لیتے ہیں ہم، غیر ملکی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں ہم، اور ہم نے اپنے کلچر کو ایسے ڈیولپ کر دیا ہے، مطلب پاکستانی ڈراموں کی مثال دیکھنے بھی آپ کے سامنے،
جس میں عورت کو مکمل یہی تربیت دی جاتی ہے کہ کیسے عورت کو لڑایا جاتا ہے، مطلب عورت کو شور کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کا وہ نہیں بتایا جاتا، مطلب طلاق کی ہے، طلاق اسے کہتے ہیں نا طلاق، اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ تو آج کل جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں جو عورت کو جو دکھایا جا رہا ہے، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد تو پھر ہر عورت کو خود سمجھدار ہو کے رہنا چاہیے کیا ہے اس کا مقام، مرتبہ اللہ پاک نے کیا دیا اور وہ خود کیا کر رہی ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کے حدود میں رہ کے کام کریں، جو بھی کرنا چاہیں، باپردہ رہیں، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر کہیں بھی کبھی بھی نہ جائیں۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مکمل رسپیکٹ دو، اپنی بیوی کو آپ پردے میں رکھو، جس طرح سے آپ عورت کے جو حقوق ہیں آپ ان کے حقوق پورے کرو، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے حقوق پورے کرے۔ تو آج میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ عورت کے حقوق پر بات کروں گا، تو جو آج کل زنا سر عام ہو رہا ہے، جو عورت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس سب کی وجوہات یہی ہے جو پاکستان میں آج کل نیٹ کو جو ہے نا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں والدین کو اس کا الزام ٹھہراؤں گا، والدین کو، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی اس میں استاد کا اور والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے اپنے بچے کو اور معاشرے کو سدھارنے کا اور بگاڑنے کا۔ تو سکول سسٹم میں بھی آج کل اتنا خاص وہ کچھ نہیں، سکول والے کیا کریں، سکول والے تو سکول میں جاتے ہیں وہ بتا کے چلے جاتے ہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں کس کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھیں، اپنے بچی پر نظر رکھیں۔ تو یہ کام نہیں ہو رہا، والدین اپنے بچوں کو توجہ ہی نہیں دیتے، تو پھر لڑکوں نے کیا کرنا ہے اور لڑکیوں نے کیا کرنا ہے، یہی کچھ ہونا ہے پھر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ مطلب سب سے پہلے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پر کالجوں یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ ماحول بنایا ہوا ہے، بالکل ہی بے پردگی، گانا بجانا، میوزک، ہر طرف بے چینی سی ہو رہی ہے مجھے، یہ سب کچھ دیکھ مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے کہ ہر دوسرے دن پاکستان میں یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے فلاں جگہ پر فلاں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور فلاں جگہ پر فلاں بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر فلاں عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جب تک آپ اس پر کنٹرول اپنی بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو دین کو نہیں سکھائیں گے، تب تک دیٹ امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کو روکنا ہے تب تک نہیں رکے گا، یہ سب کچھ جب تک ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو کچھ نئے موضوعات پر آپ کو بریف کروں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو میں نے جس بندے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اس ٹاپک پر بناؤں گا عورت کے، تو امید ہے وہ سب مجھے دیکھیں گے، اور آپ سے لوگوں سے اپریشیٹ کی امید ہے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کریں تاکہ میں آپ کو مزید اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ تو ہر بندے کے پاس اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، اپنے اس کا سینس ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ کھونے کے بعد آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ اپنی کھوئی ہوئی زندگی سے اپنی کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ واپس کس طرح کیا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ اپنے تمام نفس کو مٹا کر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی بہت مدد فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت کچھ نیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔